کہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائے، لیکن ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں کہ میری عادت ہے اگر میں کسی غریب کی عیادت کے لیے جاتا ہوں تو بہت زیادہ تو نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو پیش کرتا ہوں، میری عادت ہے، حتی الامکان آپ لوگوں کی طرح بہت زیادہ مالدار نہیں ہوں لیکن بہت غریب بھی نہیں ہوں، جو بھی اللہ نے توفیق بخشی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں ایسی ایک صاحب سے ملنے کے لیے گیا اور بڑے عالم تھے اور ان کی آمدنی کے متعلق مجھے پتا تھا کہ ان کی آمدنی اتنی کچھ نہیں ہے، وہ کل انحصار جو وہ مسجد پر ہیں، کل انحصار مسجد پر، اور وہ بیمار تھے تو مسجد والوں نے جس شخص کو امامت پہ رکھا تھا تنخواہ بھی ان کو دی جا رہی تھی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی۔ میں گیا تو میں نے اپنی عادت کے مطابق ان کو ان کے سرہانے ان کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، میں نے ان کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا، تو ان کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور بعد میں ان کے گھر کے کسی فرد سے کہہ دیا کہ ان سے کہنا کہ وہ تکیے کے نیچے دیکھ لیں۔ یقین جانے آپ کہ جب ان کے ہاتھ وہ رقم لگی تو ان کے گھر کے لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ روتے ہوئے گھنٹوں دعا کرتے رہے میرے لیے، گھنٹوں دعا کرتے رہے، ان کے گھر کے لوگوں نے بتایا۔ تو میں نے کہا ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ تو بتایا کہ کہا کہ ان کو ضرورت تھی، عالم ہونے کی وجہ سے وہ کسی سے مانگنا نہیں چاہتے تھے، مانگ نہیں سکتے تھے، ضرورت تھی، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اچھا تو کوئی دیکھنے، مصلیان بھی دیکھنے نہیں آ رہے تھے، آپ آئے اور آپ نے وہ پیش کیا تو ان کو یوں لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، اور ان کے دواخانے کا جو خرچ وہ کبھی مانگنے کی پوزیشن میں تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو بے نیاز کر دیا۔ کہا گھنٹوں دعا کرتے رہے۔ میں کہا میرا کام تو ہو گیا، میرا تو یہی کام، میری تمنا تو یہ تھی، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ انسان ہزاروں سال کی راتوں کی نوافل عبادت سے اس مقام پر نہیں پہنچتا جو کسی کی دعا سے پہنچ جاتا۔ غوث پاک کے پیچھے کسی کی دعا ہے، غریب نواز کے پیچھے کسی کی دعا ہے، محبوب الہی کے پیچھے کسی کی دعاؤں سے جو مقام ملتا ہے وہ مقام محنت سے نہیں ملتا، اس لیے کوشش کیا کرو دعائیں لینے کی۔ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں مجھے آپ سے کیا بتانا ہے، میں آپ سے کوئی کریڈٹ نہیں لے، آپ ماشاءاللہ یوں بھی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ وہ کام ہے جس سے دعائیں ملتی ہے۔ آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ایسا کام کر دو کہ وہ خود دل سے دعا دینے پہ مجبور ہو جائے۔ ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا، دعا کروانا اور دعا لینا۔ جو دعا کروائی جائے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دعا لے تو وہ قبول ہی ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کسی سے ملے، حضرت دعا کرے، ابا دعا کرو، اماں دعا کرو، بھیا دعا کرو، بھابھی دعا کرو، چچی دعا کرو، پھوپھی دعا کرو، دادی دعا کرو، یہ دعا کروانا، اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں، اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد۔ دعا لینا، آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ اس کا دل خوش ہو گیا، ہاتھ اٹھے اللہ اس کی بگڑی بنا دی، یہ وہ دعا ہے۔ دیکھو غریب نواز نے انگور کے خوشے پہ، سب پتھر مار رہے تھے، انگور کے خوشے پیش کیے، بولو اس مجذوب کے دل سے دعا نکلی کہ نہیں نکلی؟ غریب نواز کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اسی طریقے سے قطب کے پاس مدرسے کے بچوں کے ساتھ غوث پاک گئے، بچوں نے بے ادبی کی، وہ پورا واقعہ جو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ غوث پاک نے ادب کیا تو ادب سے ان کے دل سے دعا نکلی، جا عبد القادر تجھ پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو بغداد کے جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ دل سے دعا نکلی، دل سے۔ یہ دعائیں بہت بڑی چیز، دعا کو ہلکا مت سمجھو، دعا کو اور دعا لو۔ صحابہ کرام تو اس قدر حضور کی دعائیں لیتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کو نالین پہنانے کے لیے بہت کوشش کر، حضور علیہ السلام کے سامنے جو نالین رکھ دے حضور اس کو بھی دعا کر۔ ایک صحابی نے حضور کو نالین پہنایا، آقا نے فرمایا
تو نے مجھے نالین پہنائی، اللہ صراط پل صراط پر تجھے ثابت قدم رکھے. حضور نے یہ اور آقا بہت دعا دیتے تھے، بہت دعا. کسی کو مسکراتے دیکھا کہ اللہ تجھے مسکراتا رکھے، کسی کو نئے کپڑے پہنے دیکھا کہ اللہ پہنتا رہے پھاڑتا رہے. مطلب یعنی اللہ تجھے اتنی عمر دے کہ جو تو نے نیا پہنا ہے وہ تیرا پھٹ جائے، اتنے دن تک کہ تو پہنے. حضور دعائیں دیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بیمار کی عیادت، مظلوم کی مدد، کمزوروں کی مدد، اسی طرح